نظم پیام لطیف فیڈرل بورڈ کے جماعت نہم کے نصاب میں شامل ہے۔ یہ نظم شاہ عبداللطیف بھٹائی کی سندھی زبان کی شاعری میں شامل ہے، جس کا انتخاب پروفیسر امجد اقبال نے کیا ہے اور اس کا ترجمہ شیخ ایاز نے کیا ہے۔ شاہ عبداللطیف کے سال پیدائش کے سلسلے میں جس روایت کو مستند مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ 1101 ہجری میں سید شاہ حبیب کے گھر ضلع مٹیاری کے علاقے حالہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید شاہ حبیب کا شمار اپنے علاقے کی بزرگ شخصیات میں ہوتا تھا، جنہوں نے اپنے بیٹے شاہ لطیف کی پیدائش کے بعد اپنے علاقے کو چھوڑ کر کوٹری میں سکونت اختیار کی۔ سرزمین سندھ ایسے قلندروں کا مسکن ہے جن کی گفتار و کردار اور عمل ایک دنیا کی ذہنی، فکری اور روحانی تربیت اور فیوز و برکات کا باعث بنے۔ آپ کا آباد کردہ ریت کا ٹیلہ بھٹ دنیا میں بھٹ شاہ کے نام سے مشہور ہوا۔ دنیا میں کتنے لوگوں نے شاہ لطیف کی شاعری کے اسرار و رموز سیکھنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے سندھی زبان سیکھی۔ آپ کے مریدوں کی تعداد سینکڑوں بلکہ ہزاروں میں تھی۔ آپ کی شاعری کا مجموعہ شاج و رسالوں کے نام سے شائع ہوا، جس کا منظوم ترجمہ شیخ ایاز نے کیا۔ شیخ ایاز خود بھی سندھی زبان کے اسکالر اور بڑے شاعر ہیں۔ نظم کے چند مشکل الفاظ اور ان کے معنی: بے اعتدالی، حد سے بڑھنا، بد پرہیزی، خود سرکش، باغی، آزار، تکلیف، دکھ، قرب، نزدیکی، چارہ درد، دکھ کا مداوا، مسیحا، بیمار کو اچھا کرنے والا، آسرا، سہارا، بھروسہ، رازق کائنات، تمام علم کو روزی دینے والا، نحیف و نزار، بہت زیادہ کمزور، لاغر، چارہ گر، کام بنانے والا یا علاج کرنے والا، چارہ ساز، مدد کرنے والا، بگڑا کام بنانے والا، راس آنا، موافق، حاجت، ضرورت، وابستہ، منسلک، متعلق، توصیف، تعریف کرنا، والی شش جہات، 6 سمتوں کا مالک۔ پہلا شعر: بے اعتدالیوں سے نحیف و نزار ہیں، خود سر ہیں اور چارہ گری کے شکار ہیں۔ اب اشعار کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام امن دوستی، انسان دوستی کے حوالے سے بہت کشش رکھتا ہے۔ سندھ دھرتی اور سندھ کے روایتی کرداروں کو آپ نے اپنے اشعار کے ذریعے بین الاقوامی بنایا اور انہیں امر کر دیا۔ آپ نے محبت، امن اور انسان دوستی کا پیغام دیا۔ آپ نے سندھ دھرتی سے محبت کو عام لوگوں تک پہنچایا۔ اس شعر میں شاعر انسانوں کی طرف سے رب کے آگے فریاد گو ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انسان اپنے برے اعمال اور برائی میں حد سے اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب وہ بہت ہی کمزور اور لاچار ہو چکا ہے، لیکن اس کمزوری اور لاچاری میں بھی انسان اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے اور مغرور اور باغی ہو چکا ہے۔ سرکشی پر سرکشی کیے جا رہا ہے، حالانکہ اسے علاج کی ضرورت ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہے، لیکن انسان ہے کہ وہ اس بات کو سمجھتا ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ انسان انسان سے دور بھاگتا ہے، آخر سب کو فنا ہے۔ انسان کو کس بات پر غرور ہے، جبکہ بڑے عظمت اور مرتبے والے لوگ بھی خاک میں مل گئے۔ ہم جس پر چل رہے ہیں، اسی زمین کے نیچے بے شمار انسان دفن ہیں۔ انسان کا کام ہے کہ وہ بیدار رہے، کھلی آنکھوں سے دیکھے اور حقیقت کو پہچانے، اور تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو دونوں جہانوں کا خالق اور مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شاہ بھٹائی کا پیغام جذبہ محبت، علم و دانش اور حسن و راستی کا آئینہ دار ہے۔ آپ نے جہالت کے چراغوں کو گل کرنے اور اخلاقیات کا بہترین درس دیا ہے۔ شعر نمبر 2: بے اعتدالیاں ہوں تو کیا چارہ گر کرے، پرہیز ہی نہ ہو تو دوا کیا اثر کرے۔ شاہ بھٹائی کی شاعری پڑھنے کے بعد ہمیں اس بات کا اندازہ اچھی طرح ہو جاتا ہے
کہ ان کا کلام انسانیت کے گرد گھومتا ہے۔ شاہ صاحب اپنے اس شعر میں اسی طرح انسانوں سے مخاطب ہیں کہ انسان نفرت، حسد اور بدعمالیوں جیسی بے راہ روی اور بد پرہیزی کا شکار رہیں گے تو مدد کرنے والے اور دوا کرنے والے کیسے ان کے دکھوں کا مداوا کر پائیں گے؟ جب انسان ہی سے دور بھاگتا رہے تو کیسے خود کی مدد کر پائے گا؟ انسان کا کام ہے کہ وہ بیدار رہے، کھلی آنکھوں سے دیکھے اور حقیقت کو پہچانے اور بد پرہیزی کو چھوڑ دے، تب جا کر دوا اپنا اثر دکھائے گی۔ شاعر کہتا ہے کہ جب ایک مریض کے مرض کا علاج کیا جاتا ہے تو اسے دوا کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتایا جاتا ہے، جو کہ دوا سے زیادہ اثر رکھتا ہے۔ لیکن جب مریض پرہیز نہ کرے، صرف دوا کھاتا رہے، تو دوا بھی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے اور مرض جوں کا توں رہتا ہے۔ تیسرا شعر: چارہ سازوں میں بیٹھنا سیکھو، پھر نہ ہوگا کبھی کوئی آزار، راس آئے گا ان کا قرب تمہیں جو بدلتے ہیں فطرت بیمار۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اگر انسان اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھے تو اسے کسی قسم کا کوئی غم یا تکلیف نہ آئے گی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ دوسرے انسان کا اثر جلد قبول کر لیتا ہے۔ جب آپ کسی بھی شخص کے پاس اٹھنا بیٹھنا اور آنا جانا شروع کریں گے تو اس کے خیالات، نظریات، سیرت و کردار، اخلاق و اطوار اور طریقہ گفتار سے متاثر ہوتے چلے جائیں گے۔ کچھ ہی عرصے میں آپ کی شخصیت اس کی شخصیت میں بہت حد تک ڈھل جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سامنے والے کی باتوں اور اس کے طور طریقوں کا آپ پر اچھا یا برا اثر پڑتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت گناہ گاروں اور سیاہ کاروں کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کی صحبت میں انسان کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھی صحبت سے دل میں اطمینان و سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور زندگی میں برکت و عافیت حاصل ہوتی ہے۔ ناموافق حالات اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھا شعر: اور کوئی ہو چارہ ساز اگر، چارہ درد بے اثر ہو جائے، اس کو حاجت نہیں مسیحا کی، جس پہ محبوب کی نظر ہو جائے۔ شاہ عبداللطیف نے اپنی شاعری سے دنیا کو متاثر کیا، جس میں خدا تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے کا درس دیا گیا ہے کہ اگر پروردگار سے محبت کرنی ہے تو اس کی مخلوق سے پیار کرنا ہوگا۔ آپ کا کلام امن دوستی اور انسان دوستی کے حوالے سے بہت کشش رکھتا ہے۔ اس شعر میں شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عشق حقیقی ایسی چیز ہے کہ اگر عاشق کے درد کا مداوا خود معشوق نہ کرے تب تک عاشق کے درد میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ عاشق کے اس درد و کرب میں تب تک کوئی کمی نہیں ہوتی جب تک کہ محبوب خود اس کے درد کا مداوا نہ کرے۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کے تمام طبیب اس درد اور تکلیف کو کم کرنے میں ناکام ہوتے ہیں جو عشق حقیقی میں مبتلا عاشق بھگت رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ خود محبوب اپنی نظر کرم نہ کر دے، اور جب محبوب کی نظر ہو جائے تو عاشق کو کسی مسیحا اور طبیب کی ضرورت نہیں رہتی۔ دنیاوی طبیب اس کی تکلیف کو دور کرنے میں کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف وہی ہے، خدا ہے جو اس کی حالت میں اسے دیکھتا اور اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ پانچواں شعر: تیری ہی ذات اول و آخر، تو ہی قائم ہے اور تو ہی قدیم، تجھ سے وابستہ ہر تمنا ہے، تیرا ہی آسرا ہے رب کریم۔ اس شعر میں شاعر خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ خدا کا وجود کامل اس کائنات کے آغاز سے ہے اور اس کے اختتام کے بعد بھی قائم رہے گا۔ اس شعر میں خدا تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے اور اس کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا نے جب کوئی بھی چیز پیدا نہیں فرمائی تھی تب بھی اس کی ذات موجود تھی، اور جب سب کچھ فنا ہو جائے گا تب بھی خدا تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہے گی۔ بقول غالب، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔
شاعر کہتا ہے کہ ہر خواہش اور ضرورت کو پورا کرنے والی ذات خدا تعالیٰ کی ہی ہے، جس کے ساتھ ہر انسان کی ضروریات اور خواہشات وابستہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اے کرم کرنے والے رب، ہم جیسے گناہ گاروں کو صرف اور صرف تیرا ہی سہارا ہے۔ بقول شاعر، پروردگار عالم تیرا ہی ہے سہارا، تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا۔ چھٹا شعر، کم ہے جتنی کریں تیری توصیف، تو ہی اعلیٰ ہے اور تو ہی علیم، والی شش جہات واحد ذات، رازق کائنات رب رحیم۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان نہیں کر سکتا ہے، مگر اس کی تمام مخلوق، ہر جاندار اس کی تعریف اور توصیف میں مگن ہے۔ ایک بلند چوٹی سے گرنے والا پانی بھی ایک آبشار کی صورت میں خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا ہی بیان کر رہا ہے۔ یہ ثنا اور تعریف مشرق سے مغرب تک ہر جگہ چارسو پھیلی ہوئی ہے، لیکن یہ تمام تعریف اور بڑائی خدا تعالیٰ کی عظمت کے آگے کم ہے۔ وہی سب سے زیادہ جاننے والا، سب سے بڑا اور تمام کائنات کا مالک ہے، اور اپنی طاقت کے ساتھ وہ سب کا وارث ہے۔ وہ ایک ہے جو حکیم ہے، جو خود ہی تعریف کرنے والا ہے، جو کائنات کی چیزوں کو اپنی رحمت سے تخلیق کرتا ہے یا جوڑتا ہے۔ بقول شاعر، اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا، آبشاروں کا ترنم ہو کے گل بانگے ہزار، یہ سب آیات الہی ہیں ذرا غور سے سن، اس کی پھر حمد بیاں کر اسی خالق کو پکار۔ خدا تعالیٰ ہی تمام کائنات کا واحد مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ تمام مخلوقات کو رزق فراہم کرتا ہے۔ اس نے انسان، حیوان، چرند پرند، یہاں تک کہ حشرات الارض کے رزق کا انتظام بھی کر رکھا ہے۔ تمام مخلوقات کے لیے زمین پر رزق کی انواع و اقسام کے دسترخوان بچھا رکھے ہیں۔ بقول شاعر، زمین پر جلوہ آرا ہیں مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ ساتواں شعر، کامل ایمان کے ساتھ جس نے بھی دل سے مانا، زبان سے مانا، جس کی خاطر بنی ہے یہ دنیا، اس محمد کا مرتبہ جانا۔ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یقین کے ساتھ کہا کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ دل و زبان سے یہ بھی مانتے ہیں کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تخلیق کا سبب ہیں، اور وہ ان کے مقام اور مرتبے سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اس شعر میں شاعر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو جاننے اور ماننے کی بات کی ہے۔ آٹھواں شعر، فوقیت اس کو دوسروں پہ ملی، اپنی ہستی کو اس نے پہچانا، جس نے اس قادر حقیقی کو وحد لا شریک گردانا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان اگر اپنی ہستی کو پہچانے تو خدا کی ہستی کو پہچان سکتا ہے۔ انسان کا دل ایک آئینہ ہے، اور اس میں جتنا غور سے دیکھے گا اسے معرفت خداوندی حاصل ہوگی۔ انسان در حقیقت کچھ بھی نہیں، اس کی حیثیت ایک ذرے سے بھی کم ہے، جبکہ خالق دو جہاں قادر مطلق اس نے اسے بنایا ہے، اور اس کی قدرت کا اندازہ انسان کو نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور جملہ اوصاف و کمالات میں یکتا و بے مثال ہے، اس کا کوئی ساتھی یا شریک نہیں، اس کا ہم پلہ اور ہم مرتبہ نہیں، اس کی ذات یکتا و قادر ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ قدیم ہے جس کے وجود کے لیے کوئی ابتدا نہیں، وہ زندہ جاوید ہے اور جس کے وجود کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ اس کی ذات کو فنا اور زوال نہیں، اور اس کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کامل یقین رکھتے ہیں اور معرفت کو پا لیتے ہیں، پھر وہ خدا تعالیٰ کے ہاں ایک خاص مقام اور مرتبہ پا لیتے ہیں۔